صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید کالز دیجیے۔ کرونا وائرس کی وبا کا شکار ہے، دعوت اسلامی کا کردار بھی بہت نمایاں ہے، اور میں اس چیز کا ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ لوگ دن رات جو مدد کر رہے ہیں، جہاں پہ کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے وہ بھی ان کا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر طریقے سے جہاں پہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا تو ایک مسئلہ ہمارے علم میں یہ آیا کہ جو تھیلیسیمیا کا شکار بچے ہیں خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان بچوں کو خون نہ ملے تو وہ بیچارے سروائیو نہیں کر سکتے، وہ جی نہیں سکتے۔ تو اس لاک ڈاؤن میں جہاں پہ ایک عام آدمی مشکل کا شکار ہو گیا، وہاں تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جو ہے اس کے لیے ان بچوں کے لیے خون کا انتظام کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا، اور یہ ایک ایسی سنگین صورتحال تھی کہ جس کے لیے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں ہمارے ایک دوست ہیں طارق حمید صاحب، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ جب اس مسئلے کا دعوت اسلامی کو پتہ چلا تو دعوت اسلامی نے ملک بھر میں 78 ایسے سینٹر قائم کر دیے جہاں پہ ان کے کارکن جو تھے انہوں نے جا کر روزانہ کی بنیادوں پر وہ خون ڈونیٹ کرنا شروع کیا۔ میں جو دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں، رہنما ہیں، مولانا الیاس قادری، میری ان سے کبھی زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے بس ان کو ٹیلی ویژن پر ہی دیکھا ہے، لیکن جب سے یہ بات میرے علم میں آئی ہے میرے دل میں ان کی بے پناہ عزت اور قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے ان کے اس نیک کام کی تعریف کر سکوں، ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یہ ایک ایسا کام انہوں نے کیا ہے کہ جس سے کئی بچوں کی انہوں نے جانیں بچائی ہیں، اور آج کی تاریخ میں، آج بھی میری طارق حمید صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 4000 خون کی بوتلیں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے توسط سے جمع ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کار خیر ہے جو کہ دعوت اسلامی والوں نے انجام دیا ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف اور تشہیر کی جائے وہ کم ہے۔ کی بیماری ہے، بچوں میں ہوتی ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی دعوت اسلامی نے کمال کیا جی۔ اس میں جو انہوں نے خون کا عطیہ دینے کا جناب حضرت الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے حکم فرمایا اپنے مریدین سے، تو میری اطلاع ہے کہ لوگ جوک اپنا خون جو ہے وہ عطیہ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی بہترین قدم ہے، اور جس کا میں آج تک ایک چیز جو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک چینل قادری صاحب نے شروع کیا جس کا نام مدنی چینل ہے، اور اس مدنی چینل پہ کسی قسم کے کوئی اشتہار نہیں آتے، اور اس چینل پہ دینی بھی اور دنیاوی بھی جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان پہ وہ سیر اثر گفتگو کرتے ہیں، اور بڑی اچھی کوشش ہے، بڑی اچھی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور خداوند کریم ان کی زبان میں اور زیادہ اثر عطا فرمائے۔ ویسے تو میں مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ مدعا ہوں، مدعا اس لیے نہیں ہوں، مدعا ان کی میں سادگی میں ہوں، بڑا سادہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی تھوڑے سے جب فیم ملتی ہے، جب مشہوری ملتی ہے تو فوری طور پر سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی۔ اب یہ جو آفت آئی ہے، اس آفت میں مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ وہ اس میں بڑی بڑھ چڑھ کے کہ ان کے مریدین ہیں آپ جیسے بڑی مدد کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کا ایک فقیر اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے، اور اللہ کے امیر جو ہے وہ سب غائب ہو گئے۔ میری صرف دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرے، اور اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ ان کی زبان میں اور زیادہ اثر پیدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آفتاب عالم حاجی محمد اسحاق قادری کا بیٹا، میں نے امیر اہل سنت کا پچھلے دنوں مدنی چینل پر ایک اناؤنس سنا تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہر قدم پر لوگوں کی مدد کی، اور آج ان بچوں کے لیے جب آپ نے فرمایا، اور الحمدللہ لوگوں نے خون کے احتیاط دینا شروع کر دیے، اور حقیقت ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچے خون
کے لیے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں اور مستحق ہوتے ہیں. میں امیر اہل سنت کے اس بیان کے بعد تمام نوجوان نسل سے کہوں گا کہ آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیے, آپ خون ڈونیٹ کیجیے گا اور ان بچوں کو جو خون کی ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی مدد کیجیے گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر رکھے اور وہ اسی طرح نیک کاموں میں ہمیشہ قدم سے قدم ہمارے کو لے کر چلیں. بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. جی اب یہ راجہ عرفان سلیم صاحب تھے, SSP یاسر پیرزادہ صاحب تھے, صحافی تھے, اور شیخ روحیل اصغر صاحب MN جن کے آپ نے ابھی تاثرات سنے کہ آپ سیاست میں نہیں آئے اب تک, تو میں کہا چلو اس پہ بھی آپ سے سوال کروں گا. یہ سیاست دان تھے اور انہوں نے آپ کی سیاست میں نہ آنے پر بات کی ہے, تو میں چاہ رہا تھا اس پر میں بات کروں آپ سے. اور دوسرا یہ آفتاب عالم صاحب تھے, یہ ہمارے کافی, یہ آفتاب عالم کو دیکھ کر میں غور سے دیکھتا رہا کہ یہ وہی ہے کافی بڑے دنوں کے بعد اسکرین پر نظر آئے. جیسے پہلے تو تشریف لاتے تھے, اب پھر آ جاؤ, یہ بلائیں گے تو آ جائیں گے. اچھی ہو نا باچا, اچھی ہو نا, ہمارے مہمان بھائی ہیں. جی تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی دعوت اسلامی کی ان کوششوں کو سراہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں, آپ کی سادگی پر بھی بات کرتے ہیں, آپ کی سیاست کے آنے نہ آنے پر بھی انشاءاللہ آپ سے کچھ بات کرتے ہیں. اور ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا, اور دعوت بھی دیتا ہوں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے. اب خیر اجتماعات ان دنوں تو بند ہیں, لیکن انشاءاللہ جب اجتماعات کا آغاز ہوگا اور اللہ کرے جلد ہو جائے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں, مدنی قافلوں میں, عملی طور پر دعوت اسلامی کاموں میں شمولیت اختیار کریں گے تو اللہ نے چاہا تو دنیا بھی اچھی بنے گی, آخرت بھی اچھی بنے گی, اور چلنا ہم سب نے جنت کی طرف ہی ہے. ہمارا ایک جملہ کہا جاتا ہے بابا کہ آخر آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے. گول کے آج کے ایک لفظ استعمال کیا تھا, یار آپ کا گول کیا ہے, مطلب کیا چاہتے ہیں. گول اچھا, تو آپ کا گول کیا ہے. یہ گول نہیں ہے جیسے گول ہوتے ہیں نا, وہاں سے گول مار دیتا ہے. تو آپ کا گول کیا ہے, آپ ٹارگیٹ کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. تو مسلمان کا جو گول اور ٹارگیٹ ہے نا, وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا پا کر جنت میں بے حساب داخلہ. یہ ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں, میری بے حساب بخشش ہو جائے, اور مجھے جنت میں آقا کا پروس نصیب ہو جائے. آمین. اور جو ایک بار جنت میں گیا اسے بھی جنت سے باہر نکلنا نہیں ہے. بے شک. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ اس کی تیاریاں کرتے رہیں گے. آپ سب کو